نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العظيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 158 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں مسلمانوں کا رفع حیات کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے رفع حیات کا؟ قادیانیوں کے نزدیک یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، مارا پیٹا، پھر اس کے بعد وہ یعنی موت ان کو نہیں آئی، باقی سب کچھ انہوں نے کیا۔ پھر نیچے جب اتار دیا تو 3 دن قبر میں بھی رکھا گیا، اور اس کے بعد ان کی مرہم وغیرہ کی گئی، اور وہ وہاں سے کشمیر چلے گئے۔ 87 سال کشمیر میں گزارنے کے بعد وہ کشمیر میں فوت ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کو نہ سولی چڑھانے دیا نہ قتل کرنے دیا، بلکہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اس کے بارے میں کچھ دلائل پہلے گزر چکے ہیں، اور ایک یہ آیت بھی ہے۔ اس آیت پر بھی غور کیا جائے اور اس کے مضمون پر غور کیا جائے تو ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے مسلمانوں کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ۔ اب یہاں پر ایک بل کا لفظ حق تعالی نے استعمال فرمایا، یہ عربی کا لفظ ہے، اور بل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ بل سے پہلے والی بات اور بل کے بعد والی بات میں ضد ہونی چاہیے، یعنی تضاد ہونا چاہیے، ایک جیسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی بات نہ ہو کہ جو دونوں باتیں جمع ہو سکتی ہوں، بلکہ ایسی بات ہو جو دونوں باتیں جمع نہ ہو سکیں۔ بل سے پہلے والی بات اور بل کے بعد والی بات، یہ دونوں باتیں ایک جگہ جمع نہ ہو سکیں، تب تو بل کا استعمال کرنا ٹھیک ہے، اور اگر دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہوں تو پھر بل کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں۔ مثلا اگر یوں کہیں یاسر آدمی نہیں بلکہ قادیانی ہے، اب یہاں بل کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی ہونا اور قادیانی ہونا یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، ان دونوں کے اندر کوئی ضد نہیں ہے، تضاد نہیں ہے۔ ایک آدمی یاسر بھی ہے اور وہ قادیانی بھی ہے۔ ہاں اگر یوں کہا جائے کہ یاسر مسلمان نہیں بلکہ قادیانی ہے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ مسلمان ہونا اور قادیانی ہونا ان دونوں میں تضاد ہے، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان ہوگا وہ قادیانی نہیں ہوگا، جو قادیانی ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو بل کا استعمال ایسی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں بل سے پہلے والی بات اور بعد والی بات کے اندر تضاد ہو۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جس کو قتل کرنا چاہتے تھے یہودی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح دونوں چیزیں تھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو اٹھا لیا۔ اب قتل کرنے میں اور جسم کو اٹھانے میں تضاد ہے، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ قتل بھی ہو جائے اور جسم کو اٹھائے، یعنی دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کہنا ٹھیک ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو اٹھا لیا، حالانکہ قتل ہونا اور روح کو اوپر اٹھایا جانا یہ تو دونوں جمع ہو سکتی ہیں۔ جس آدمی کو کسی ظالم نے ظلم کی وجہ سے قتل کر دیا، اس کی روح تو اوپر جائے گی، اس کو تو اوپر اٹھایا جائے گا۔ اب قتل بھی ہو گیا اور اس کی روح بھی اوپر چلی گئی، تو معلوم ہوا کہ بل سے پہلے والا مضمون اور بل کے بعد والا مضمون
اس کے اندر تضاد اسی صورت میں ہوتا ہے جب یہ کہا جائے کہ جسم کو اوپر اٹھایا گیا، کیونکہ قتل کرنے میں اور جسم کو اوپر اٹھانے میں تو تضاد ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، لیکن قتل ہو جانا اور روح کو اوپر اٹھایا جانا یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی تضاد نہیں ہے، بل کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بات تو بل کے بغیر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بل کے بعد والا مضمون ہوتا ہے اور ایک بل سے پہلے والا، اور ضابطہ یہ ہے کہ بل کے بعد والا جو مضمون ہے وہ بل سے جو پہلے والا مضمون ہے اس سے بھی پہلے ہونا چاہیے۔ مثلا قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی اولاد بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بل عباد، بلکہ وہ تو نیک لوگ ہیں، یہ فرشتے جو ہیں وہ نیک ہیں۔ اب فرشتوں کا نیک ہونا مشرکین نے جو یہ کہا ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے اس سے بھی پہلے ہے، یہ نہیں ہے کہ فرشتے نیک بعد میں بنے، بلکہ فرشتے پہلے سے نیک ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بل کے بعد والی جو بات ہے وہ بل کے سے جو پہلے آنے والی بات ہے اس سے بھی پہلے ہونی چاہیے۔ اگر کہا جائے کہ خالد سیالکوٹ گیا بلکہ لاہور گیا، بلکہ لاہور گیا، اب یہ جو لاہور گیا ہے یہ بات جب لوگوں نے یہ کہا ہے کہ خالد سیالکوٹ گیا ہے اس سے بھی پہلے ہونی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ بل کے بعد والی بات پہلی والی بات سے بھی، جو بل سے پہلی بات آ چکی ہے، مضمون آ چکا ہے، اس مضمون سے بھی وہ چیز پہلے ہونی چاہیے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو اٹھا لیا، تو معلوم ہو کہ جسم کو اٹھانا یہ قتل کرنے اور صلیب یعنی اس صلیب پر چڑھانے سے بھی پہلے کی بات ہے۔ گویا کہ وہ نہ قتل کر سکے نہ صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روح کو اٹھانا یہاں پر ہے، روح کو اٹھانا، تو اگر روح کو اٹھایا تو روح کو اٹھانا تو وفات کے بعد ہو، اور قادیانیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 87 برس بعد۔ تو اب یہ مضمون گویا کہ بل سے پہلے والا جو مضمون ہے، یعنی یہودیوں کا کہنا کہ ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، یہ اس سے پہلے نہیں ہوگا، یہ تو 87 برس بعد میں ہوگا۔ حالانکہ بل کے بعد والا مضمون پہلے والے مضمون سے بھی پہلے ہونا چاہیے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جس صورت میں جو مسلمان تفسیر کر رہے ہیں کہ بل رفعہ اللہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اب یہاں پر دوسرا لفظ ہے رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب قادیانیہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں اپنی طرف اٹھا لیا، یہاں آسمان کا تو ذکر نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، جب ہر جگہ موجود ہیں تو یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، تو اللہ تعالیٰ تو جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جا رہی تھی وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی طرف اٹھایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بھی اپنی نسبت کچھ چیزوں کی طرف کی ہے، ان میں سے ایک چیز آسمان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، سورۃ ملک کے اندر ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان کے اندر ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نسبت آسمان کی طرف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک عظمت کی چیز ہے، رعب اور دبدبے کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت
مقدس مقامات کی طرف کی جاتی ہے. بیت اللہ، اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ کی نسبت کرنا غلط جگہوں کی طرف یہ ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نسبت چونکہ آسمان کی طرف کی جاتی ہے، اور قرآن مجید کے اندر یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نسبت، اس لیے مفسرین، مجددین، محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ جب اپنی طرف اللہ تعالیٰ نسبت کریں گے تو وہ نسبت آسمان کی طرف ہوگی. جب یوں آیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، مطلب یہ کہ آسمان کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نسبت آسمان کی طرف کی ہے کہ آمنتم من فی السماء، کیا اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں کے اندر ہے؟ تو اس سے دونوں سوالوں کا جواب ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ کی نسبت جو ہے وہ مقدس مقامات کی طرف ہوتی ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ الہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کہا، آسمان کی طرف نہیں کہا. آسمان کا لفظ یہاں پر نہیں ہے. تو قرآن مجید کی دوسری آیت، کیونکہ ایک قرآن کی آیت دوسری قرآن کی آیت کی تفسیر کرتی ہے، تو دوسری آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرے تو اس سے مراد آسمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور اس آیت کا آخری حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں. اس نے تو اس بات پر مہر لگا دی ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ سے مراد جسمانی رفع ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کو اٹھایا ہے. اس لیے کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح دوسرے مفسرین بھی یہی تفسیر کر رہے ہیں. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں زبردست ہوں، اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، اس سے کس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا والمراد من العزت کمال القدرہ ومن الحکمت کمال العلم، کہ اللہ تعالیٰ عزیزن سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں زبردست قدرت رکھتا ہوں، اور حکیمہ سے حکمت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میرا علم بھی مکمل ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے دنیا سے آسمان کی طرف اٹھایا. اگرچہ بظاہر وَإِنْ كَانَ كَالْمُتَعَذِّرِ عَلَى الْبَشَرِ، انسان کے لیے یہ چیز مشکل ہے کہ وہ آسمان کی طرف کیسے جائے گا، لیکن اللہ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے. اور اسی طرح اٹھانے کا کیا فائدہ تھا، کیوں اٹھا لیا؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا حکیمہ، کہ میں حکیم بھی ہوں. اس میں بہت سے فائدے ہیں. مفسرین نے ایک حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، یہودیوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسیح نہیں ہے، اور قتل کرنے کی اور سولی چڑھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی وہ کوشش ناکام ہو گئی. اور جس وقت دجال آئے گا، دجال کو یہودی مان لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے کہ جس دجال کو انہوں نے مانا ہے یہودیوں نے، اس کا بھی آپ جا کر قلعہ کما کریں، اور یہودیوں کا بھی، تاکہ یہودیوں کو پتہ چل جائے کہ جس مسیح کو ہم نے ٹھکرایا تھا حقیقت میں وہی مسیح ہدایت، وہی مسیح ہدایت ہے، اور جس مسیح کو ہم نے مان لیا یہ مسیح دجال ہے، جس کو ہم مسیح مان بیٹھے ہیں، یہ مسیح ہدایت نہیں ہے، یہ مسیح دجال ہے. تو تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دجال کو بھی قتل کروائیں گے، اور یہودیوں کا بھی صفایا، کہ یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی یہودیوں کا صفایا کروائیں گے. تو اسی آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی. اور تفسیر کبیر 11ویں حصے کے اندر صفحہ 103 پر یہ بات ہے کہ دونوں چیزیں اس میں ثابت ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کی طرف اٹھا لیا کیونکہ وہ زبردست ہیں، قدرت والے ہیں، اور واپس لائیں گے کیونکہ وہ حکیم ہے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. حق تعالی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.